اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، مسلمانوں سے فرما دیں جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کے طہر کے زمانے میں انہیں طلاق دو اور عدت کو شمار کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے، اور انہیں ان کے گھروں سے باہر مت نکالو اور نہ وہ خود باہر نکلیں سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کر بیٹھیں، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرے تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اے شخص، تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا فرما دے، پھر جب وہ اپنی مقررہ میعاد کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو، اور اپنوں میں سے 2 عادل مردوں کو گواہ بنا لو، اور گواہی اللہ کے لیے قائم کیا کرو۔ ان باتوں سے اسی شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے رنج و غم سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر شے کے لیے اندازہ مقرر فرما رکھا ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شک ہو کہ ان کی عدت کیا ہوگی تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض نہیں آیا ان کی بھی یہی عدت ہے، اور حاملہ عورتیں ان کی عدت ان کا وضع حمل ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے کام میں آسانی فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا امر ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے چھوٹے گناہوں کو اس سے مٹا دیتا ہے اور اجر و ثواب کو اس کے لیے بڑا کر دیتا ہے۔ تم ان مطلقہ عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم اپنی وسعت کے مطابق رہتے ہو، اور انہیں تکلیف مت پہنچاؤ کہ ان پر ان کا ٹھکانہ تنگ کر دو، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ اپنا بچہ جن لیں، پھر اگر وہ تمہاری خاطر بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کا معاوضہ ادا کرتے رہو، اور آپس میں ایک دوسرے سے نیک بات کا مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم باہم دشواری محسوس کرو تو اسے اب کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے لحاظ سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اسے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کسی شخص کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اسی قدر جتنا کہ اس نے اسے عطا فرما رکھا ہے۔ اللہ ان قریب تنگی کے بعد کشائش پیدا فرما دے گا۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جن کے رہنے والوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی و سرتابی کی، تو ہم نے ان کا سخت حساب کی صورت میں محاسبہ کیا اور انہیں ایسے سخت عذاب میں مبتلا کیا جو نہ دیکھا نہ سنا گیا، سو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے آخرت میں بھی سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، سو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اے عقل والو جو ایمان لے آئے ہو، بے شک اللہ نے تمہاری ہی طرف نصیحت کو نازل فرمایا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھیجا جو تم پر اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں
تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے وہ اسے ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بے شک اللہ نے اس کے لیے نہایت عمدہ رزق تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور زمین میں بھی انہی کی مثل، ان کے درمیان امر اترتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ فرما رکھا ہے۔